اس حوالے سے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے تو آتی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ اندر کی خبریں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. ایاز صادق، جس طریقے سے اسپیکر ایاز صادق جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کا وزٹ کیا، سو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سر، پلیز بتائیے. جی بالکل جی، وہاں 2 لاہوریوں کی ملاقات ہو گئی. وہ آپ کو پتہ ہے ایاز صادق صاحب بھی لاہور سے ہیں، اچھا جامپال لاہور کی ہیں، اور وہاں طارق رحمان سے جب ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے تعزیت کی، تو انہوں نے طارق رحمان نے کہا جی میں 20 نومبر 1965 کو لاہور میں پیدا ہوا، CMH لاہور میں میری پیدائش ہے، اور مجھے پاکستان کی یادیں، بچپن کی یادیں، کیونکہ ان کے والد جو جنرل ضیاء الرحمان جو ہیں، جو بنگلہ دیش کے صدر بھی رہے، جنہیں 30 مئی 1981 کو قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ وہی ضیاء الرحمان ہیں جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا خاتمہ کیا تھا، جس نے پاکستان 2 لخت کیا تھا. تو وہاں حیران کن طور پہ آپ دیکھیں کہ جب سے حسینہ واجد گئی ہے، بنگلہ دیش کے اندر جس طرف سے بھی پاکستانی ڈیلیگیشن گزرا، پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے بچوں نے، لوگوں نے، اور ایاز صادق صاحب جتنے سارک ممالک کے ڈیلیگیشن تھے سب سے زیادہ پرومننٹ اہمیت ان کو دی گئی. پھر جو ڈاکٹر یونس سے ان کی ملاقات ہوئی، جو چیف ایڈوائزر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ماضی بلا کے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بڑے ہماری تعلقات بہتر ہوئے ہیں. پھر ایاز صادق صاحب نے طارق رحمان کو دعوت دی کہ وہ جو بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اس کے بعد پاکستان کا دورہ کرے، اور انہوں نے وہ دعوت قبول کی. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے بڑی پاپولر پارٹی ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر، جماعت اسلامی، اور طارق رحمان صاحب آئندہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. یہ سیاسی طور پہ تجزیہ نگاروں کی وہاں رائے ہے بنگلہ دیش کے اندر بھی، یہاں بھی. تو یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہیں. اور طارق رحمان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں آئیں گے، یادیں تازہ ہوں گی. اگر پاکستان کے دورے پر آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے کہا اپنے ناظرین کو تازہ ترین یہ بتاتا چلوں. اس کے بعد دیکھیے گا نئی دہلی جو ہے وہ کتنی چیخیں مارے گا، اور وہ گودی میڈیا، اگر یہ ہماری چیز جاتی ہے انڈین میڈیا تک جائے گی انشاءاللہ، تو وہ کتنی چیخیں ماریں گے اور کیا پروپیگنڈا کریں گے، کیا پروپیگنڈا کریں گے، اور یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن شکیل کرار صاحب، ایک آخری سوال اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جس طریقے سے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پہ جو ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپریشن ہے 1989 کے پاناما حملے سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو صدر کی گرفتاری ہوئی ہے وہاں پہ، اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو فوراً بعد ہی اقتدار مل جائے گا وہاں پہ، اور اس سے بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہی تو سوالات اٹھے جا رہے ہیں نا کہ ابھی تک وینزویلا کی صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی ہے، اور معلوم نہیں ہو سکا ابھی تک، دنیا بے خبر ہے کہ وینزویلا میں اصل میں ہوا کیا ہے. چند گھنٹوں کا آپریشن نہیں تھا یہ. 1 ہفتہ پہلے امریکہ نے اپنی فوجی دستے زمینی راستے سے بھی اور باقی فضائی راستے سے بھی وہاں پر بھجوائے تھے، اور چند ہیلی کاپٹر کے ساتھ کتنی فوج تھی، کتنے ان کے ڈیلٹا فورس کے اہلکار تھے جنہوں نے یہ آپریشن کیا، جس میں کوئی ابھی تک ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے. پھر ان کی اہلیہ کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، ان کی اہلیہ تو ایک عام خاتون تھی، اور ان کا تو کیا قصور تھا. لیکن مطلب آپ کی نیت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اصل میں آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو اگر نہ اٹھاتے تو شاید ان کی اہلیہ اقتدار میں آ جاتی. تو اسی لیے ان کی اہلیہ کو اٹھایا گیا ہے تاکہ وہاں ان کا، اس خاندان کا کوئی کسی قسم کا اقتدار سے تعلق نہ رہے. تو پھر یقیناً جو ابھی تک اطلاعات ہیں میڈیا کے ذریعے، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، کہ امکان یہی ہے کہ امریکی جو وہ وہاں پر جو وینزویلا کے جنرل ہے، آرمی چیف ہے، وہی اقتدار سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اس وقت کافی اثر رسوخ ہے. اور وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب کیسے ہوا. لیکن اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے وینزویلا میں عوامی حالات خراب ہوئے تھے، بے روزگاری اور باقی حکومت کی ناقص پالیسی سے تقریباً 10 لاکھ لوگ وینزویلا کے مختلف ممالک، پڑوسی ممالک میں، خاص طور پہ کولمبیا جہاں کو سرحد ملتی ہے، وہاں منتقل ہوئے تھے. اب بھی کولمبیا کو خطرہ لاحق ہوا اس آپریشن کے بعد، تو اس نے اپنی فوج تعینات کر دی ہے وینزویلا کی بارڈر پہ. اور کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اب بھی لاکھوں لوگ ہجرت کر کے مہاجرین کے طور پر ان کے ملک آ سکتے ہیں اور دیگر ممالک بھی جا سکتے ہیں. تو وینزویلا کے جو پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے اپنی جو سیکورٹی ہے وہ بڑھا دی ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہجرت کر کے وینزویلا سے ان حالات میں، وہ غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے نا. اقتدار کس کے پاس ہے کوئی پتہ نہیں ہے، آپریشن کس طرح ہوا، کتنے ہلاک ہوئے، کہ زخمی ہوئے، کچھ پتہ نہیں ہے، آگے اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے.
تو پھر غیر یقینی صورتحال میں لوگ ہجرت کرتے ہیں اور پڑوسی ممالک میں جاتے ہیں. اسی لیے پڑوسی ممالک نے خاص طور پر جو ملک ہے اس نے تقریباً 10 لاکھ کے قریب کہنے کے فوجی ان کو الرٹ کیا ہے. کچھ کو انہوں نے بارڈر پر باقاعدہ لگا بھی دیا. کولمبیا نے خاص طور پہ لگایا اپنی بارڈر پہ. تو یہ حالات اگر 24 گھنٹے میں کلیئر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس ملک کے حالات عوامی طور پر بگڑ سکتے ہیں, کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا سربراہ کون ہے, حکومت کس کے پاس ہے, کیا ہونا ہے, کیا نہیں ہونا ہے. اس سے پہلے جس ملک کی آپ نے بات کی وہی بھی صورتحال یہی تھی. 1989 میں یہ صورتحال تھی اور وہاں پہ سیم اسی قسم کے حالات پیدا ہوئے تھے. سیم تمام تر چیزیں جو تھی وہ یہی تھی. سر, آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے وینزویلا, اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے, لیکن آئل جو ہے بہت زیادہ سستا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ وینزویلین صدر جو ہے ان کی جانب سے بھی یہی کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری تمام تر مطلب اسٹریٹجک ریسورسز ہے, اس کے ساتھ تیل ہے, اس کے ساتت معدنیات ہے, ان سبھی تمام تر چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تبھی تمام تر یہ والے حالات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. ناظرین, اگر دوسرے ٹاپک کی بات کر لی جائے تو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا میں بے نقاب تو ہو چکا ہے, لیکن اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اس وقت بھی بھارت جو ہے وہ بالکل باز نہیں آ رہا. مطلب حالات جو ہے دن بہ دن خود ہی اپنے لیے خراب کرتا جا رہا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ تمام تر حالات جو بگڑ رہے ہیں یا پوری دنیا میں جو بھارت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اس میں اس وقت کی جو حکومت ہے بھارت میں انہی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ناظرین, یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. طارق سمیع صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ریسنٹلی جو عیسائیوں پر حملہ ہوا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو ناروا سلوک تھا ہم شروع سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں, لیکن وہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ابھی تک حالات جو ہیں وہ خراب ہی ہیں. متعدد رپورٹس کے مطابق 2025 میں نومبر تک بھارت میں عیسائیوں پر 706 حملے ریکارڈ ہوئے ہیں, جو 2014 کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. کیا یہ اضافہ ہندوتوا گروپس کے سرگرمیوں سے منسلک ہے اور مودی حکومت کی خاموشی اسے کس طرح حوصلہ افزائی دے رہی ہے؟ ہم نے جس طریقے سے 2014 کی بات کی کہ 2014 کے بعد اب 2025 اور تو گزر گیا, تو 2026 کی بات کریں گے. اس سے پہلے تک تمام تر چیزیں ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں اقلیتوں کے لحاظ سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ مودی حکومت کا ہے؟ جی بالکل جی, اس میں RSS اور BJP جو ہے دونوں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اور ان کی ایک سوچ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے اندر صرف ہندو کو رہنے کا حق ہے, اور ہندوؤں کے اندر بھی تقسیم ہے, وہ اس حوالے سے بھی وہ کیٹیگریز ان کی بنی ہوئی ہیں. تو پہلے تو مسلمان نشانے پہ تھے, بابری مسجد کا واقعہ لے لیں, گجرات کے اندر قتل عام جو ہوا مودی کی سرپرستی میں ہوا تھا, بچر آف گجرات کا خطاب بھی انہیں ملا اسی لیے, اور امریکہ میں داخلے پر بھی ان پہ پابندی تھی. تو وہ مظالم تو ہو رہے تھے. پھر سکھوں کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ 1984 سے دیکھ لیں, اس کے بعد سے دیکھ لیں, سکھ جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں دنیا بھر میں, وہ پھیلے ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر. تو پھر ان کے بعد اب مسلمانوں کے بعد اب نشانہ ہے کرسچن, اور ابھی کرسمس کی تقریبات کے دوران جو کچھ کیا گیا اس پہ امریکی میڈیا میں بھی بڑی رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں انہیں مذہبی اپنی تہوار منانے کی اجازت نہیں دی گئی. جو توڑ پھوڑ کی گئی گرجا گھروں کے اندر, اور جو ٹری لگاتے ہیں بڑا, وہ ان کی نشانی ہوتی ہے, وہ بھی اس کو توڑا گیا, لائٹس نہیں لگانے دی گئی. تو یہ بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں کہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کے اندر جو کرسچنز ہیں ان کی آبادی ہے 2.3%, اور اتنی کم پرسنٹیج, پھر بھی وہ برداشت ان سے نہیں ہوتا RSS سے. اور مودی گئے ایک چرچ کے اندر, لیکن جرت نہیں کی کہ ان واقعات کی میں مذمت کروں. وہ ایک ڈرامہ کیا, فوٹو سیشن کیا کہ جی بڑا ہم. اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر اقلیتوں کو ہمارے آئین میں مکمل تحفظ ہے, اور ہماری ہر حکومت, ہر سیاسی جماعت کوشش کرتی ہے کہ اقلیتوں کو مکمل آزادی دی جائے. اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو اب عالمی برادری کیوں نہیں بولتی, امریکہ سے آواز کیوں نہیں اٹھتی, یورپی یونین سے آواز کیوں نہیں اٹھتی. جہاں کوئی گروپ پاکستان کے اندر چھوٹی موٹی حرکت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس انداز میں بھی ہو, اس میں تو فوراً ہیومن رائٹس کی باہر کی تنظیمیں متحرک ہو جاتی ہیں, بڑے سخت بیانات. انڈیا کے خلاف کیوں نہیں بولتے, انڈیا کے خلاف متحرک کیوں نہیں ہوتے, کیوں رپورٹس نہیں آتی. انڈیا کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے نریندر مودی, مسلمانوں کے بعد اب عیسائیوں کو نشانہ بنا رہی ہے. مسلمان تو اتنی بڑی تعداد میں وہاں, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے انڈیا جب گیا ہوں کہ کئی مرتبہ مناظر دیکھے ہیں تو مجھے بڑے آنسو آ جاتے ہیں. جب آپ شاہی مسجد میں جائیں, اس ایریا میں جائیں,
تو اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، نئی دہلی کے دوسرے ایریا میں آئے تو کیا حالات ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے ساتھ تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم بھارت کرتا ہے وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی ہسٹری ہے. اس حوالے سے لمبی گفتگو ہم کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں اس پہ رہتا ہوں کہ اس پہ امریکی کمیشن ہے برائے مذہبی آزادی، اس نے بھی تھوڑی سی بات کی ہے اور بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن بات اس وقت ہوگی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کریں گے، مارکو روبیو ٹویٹ کریں گے اور امریکی کانگریس کے اندر بات ہوگی کہ بھئی یہ مظالم بند کرو اقلیتوں پہ، صرف کرسچن کے نہیں، مسلمانوں کے لیے حق میں بھی بولیں اور سکھوں کے حق میں بھی بولیں. اور تب ہم سمجھیں گے کہ آپ منصفانہ بات کرتے ہیں. آپ تو انسانی حقوق، وہاں سڑک پہ چلتا ہوا اگر کتا کوئی زخمی ہو جائے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، تو کہتے ہیں نہیں جی ٹریفک روک دیں، ٹریفک رک جاتی ہے، ہر چیز اس کو پہلے ٹیک کیئر کی جاتی ہے. یہاں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کرسچین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو آپ کی آواز نہیں بلند ہوتی. آپ اپنی پھر مفاداتی پالیٹکس کرتے ہیں، مفادات کے اندر ہی گھومتے ہیں. تو آپ کو اس انداز میں اب جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پہ ڈٹ کے بات کیا ہے، بیانات بھی دفتر خارجہ سے آئے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی بات کیا ہے کہ یہ کرسچن کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. تو اور ہماری جو باقی تنظیمیں انہوں نے بھی بات کی ہے. اس پر کچھ ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ سے یہ چیزیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات تو کر دیتا ہے کہ مطلب تمام تر حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جانے چاہیے، لیکن وہ چیزیں کھل کر ہمارے ساتھ